الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ محترم بزرگوں، معزز حاضرین، آج سے جو حدیث شروع ہو رہی ہے اس کا تعلق نماز میں خشوع و خضوع سے ہے، جس کی مناسبت سے سورہ مومنون کی ابتدائی 2 آیات پڑھی گئی۔ دیکھیے، جب خشوع و خضوع بولا جاتا ہے اور نماز کے ساتھ اس کا استعمال بہت ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی نماز میں خشوع و خضوع کا تذکرہ کیا ہے، تو خشوع و خضوع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے سکون، اطمینان، اعضاء و جوارح کا باہم تال میل۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے حدیث میں منافقین کا خشوع و خضوع سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ آدمی کے دل میں خشوع و خضوع نہ ہو اور بظاہر وہ خشوع و خضوع کے اظہار کی کوشش کرے۔ تو خشوع جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سکون و اطمینان ہوتا ہے، اور شریعت میں جب خشوع و خضوع نماز کے تعلق سے بولا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے سامنے حاضر ہو، اور اس کا اعضاء و جوارح اس کے دل کا ساتھ دے۔ وہ نماز میں جو کچھ کر رہا ہے اسے وہ سمجھ بوجھ کر کر رہا ہے، اس کا دل و دماغ حاضر ہے، اور وہ اللہ سے تقرب کے مقصد سے وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کے تقرب کے مقصد سے وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خشوع و خضوع پر ابھارنے والی چیز کیا ہے، کہ کیسے آدمی کے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا؟ دیکھیے، جب بندہ اللہ کے خوف سے معمور ہو کر، اللہ کے خوف کو سمجھ کر نماز میں حاضر ہوگا، اس کے مراقبے کا اسے فکر ہوگی، اللہ کے مراقبے کی، اور اللہ سے قربت کا اسے شعور ہوگا، تو وہ نماز میں خشوع و خضوع اس کے خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اخلاص، جب اخلاص کے ساتھ وہ نماز میں حاضر ہوگا تو خشوع و خضوع بھی بذات خود پیدا ہو جائے گا۔ اور جب دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا تو اعضاء و جوارح میں خود بخود دل کی وجہ سے اعضاء و جوارح بھی اس کا ساتھ دیں گے، لیکن جب دل میں نہیں ہوگا تو اعضاء و جوارح بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ سارے اعضاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور سارے اعضاء میں خشوع و خضوع ضروری ہے۔ اسی لیے رکوع کی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و عظمی و عصبی و مخی الی آخری، کہ سب کچھ سارے اعضاء و جوارح اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو یہ خشوع و خضوع کا معاملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا خشوع و خضوع کا معاملہ۔ اسی لیے اللہ نے جو آیت پڑھی اس میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور سے اس زمانے میں جب جو مصلیان کی جو تعداد ہے اس میں اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ نمازیں خشوع و خضوع سے آ رہی ہے۔ کس طرح نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشنگوئی بھی فرمائی تھی، طبرانی کی صحیح روایت ہے جس کو کئی ائمہ نے حسن قرار دیا ہے، قابل حجت ہے۔ کہا کہ سب سے پہلی چیز اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع، میری امت سے سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ حتی لا ترى فيها خاشعا، یہاں تک کہ آپ کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بندہ نہیں پائیں گے۔ تو نماز میں خشوع و خضوع یہ نماز کی روح ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بندہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کی نماز اللہ کے ہاں اپنا ثواب نہیں حاصل کر پائی، اپنا ثواب نماز میں حاصل نہیں کر پائی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ کے لوٹتا ہے، لیکن اس کو نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے، نماز کا کسی کو اس کے خشوع و خضوع کے حساب سے اس میں فرق ہوتا ہے۔ وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها، کسی کو 10واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، یعنی یہ تفاوت اور یہ فرق اس کے دل کے احوال کے حساب سے۔ تو خشوع و خضوع نماز میں یہ واجب ہے،
نماز میں خشوع و خضوع یہ واجب ہے، اور جیسا کہ میں نے بات شروع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خشوع و خضوع دل میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہری خشوع و خضوع آدمی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر اعضاء و جوارح سے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں حاضر ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آدمی کو ملحوظ رکھنی چاہیے نماز کے لیے حاضر ہوتے وقت۔ پہلی روایت جو اس باب کی حافظ ابن حجر نے جو ذکر کی اس کا تعلق بھی ایک ایسے عمل سے ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کے منافی ہیں۔ دیکھیے نماز کے سارے جو طریقے ہیں، نماز کے سارے جو معاملے ہیں، وہ اس طرح بندہ کھڑا ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل اور اعضاء و جوارح سب، اسی لیے نیت باندھنے کا حکم دیا گیا کہ نیت آدمی سینے پر باندھے، یا اعلیٰ اختلاف بعض لوگ جو نیچے کہتے ہیں، بہرحال ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے۔ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا متفق علیہ واللفظ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته وفي البخاری عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ذلك فعل اليہود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب کی پہلی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ذکر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مصلی کو کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو کلہوں پر رکھ کے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کمر پر رکھ کے کھڑا ہو، اس لیے کہ نماز میں جو ہاتھ رکھنے کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر آپ کو نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ گویا کہ اس حدیث کو ذکر کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز میں خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ نماز میں جب خشوع و خضوع رہے گا تو بندہ ایک جگہ ہاتھ رکھا رہے گا۔ اب یہاں پہ ہاتھ جہاں تک باندھنے کی بات ہے، یہاں پہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ اولاً تو وہ سینے پر باندھتے نہیں ہیں، اور ثانیاً اگر سینے پر باندھ بھی لیتے ہیں تو ان کا ہاتھ نیچے دھیرے دھیرے، اگر آپ قیام کے آخر میں ان سے ملاقات کریں تو ان کا ہاتھ سرکتا ہوا ناف تک یا بسا اوقات ناف کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں اپنے اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، جو ناف پر رکھنے کے قائل ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کی بات، جو لوگ سینے پر ہاتھ رکھنے کے شدت سے قائل ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ شروعات سینے سے کرتے ہیں، لیکن اہتمام کا عالم یہ ہے، اہتمام نہیں ہے سینے پر، بھلے ہی ہم زور زور سے چیخیں ہیں کہ ہم سینے پر ہاتھ رکھے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن شروعات سینے سے ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ سینے سے سرکتے سرکتے وہ ناف یا بسا اوقات ناف کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ عدم اہتمام کی دلیل ہے کہ جس سنت کو ہم اتنی شدت سے جس کا اعلان کرتے ہیں، ہم خود اس کے قائلین، ہمارا حال یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح نماز کی حالت میں ہاتھ بندہ نہ کرے، اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے، یہ یہودیوں کا عمل ہے، اور یہ کبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے کہ آدمی اس طرح جو ہے ہاتھ رکھ کے رہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ تو اس عمل سے حدیث میں منع کیا گیا، کیونکہ یہ عمل ایک طرح سے نماز میں خشوع و خضوع کے منافی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ عمل تکبر کی علامت ہے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو تواضع ہونا چاہیے، بندہ اس طرح کھڑا ہو کہ تواضع ہو، اللہ کی ذات کے سامنے وہ جھک رہا ہے، تو اس کے ساتھ کسی بھی عمل سے تکبر اور کبر و غرور نہ جھلکے۔ اور اس کی حکمت یہ بتلائی گئی کہ یہ یہودیوں کا یہ عمل، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری روایت وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بھی عمل، چونکہ جو بھی چیز نماز کے خشوع و خضوع میں مخل بنتی ہو اس سے منع کیا گیا۔ کہا کہ حضرت انس نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا حاضر کر دیا جائے تو پہلے اس کھانے سے شروع کرو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ اب رات کے کھانے کا ذکر ہو رہا ہے اور مغرب کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں عام طور سے اہل مدینہ کا بالخصوص، اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی پورا اہل حجاز بالعموم رات کا کھانا یہ لوگ مغرب سے قبل کھاتے تھے، مغرب سے قبل، اور اسی طرح دوپہر کا کھانا یہ ظہر سے قبل کھاتے تھے۔ تو اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کھانا حاضر کر دیا جائے، اس روایت میں تو رات کا کھانا کا ذکر ہے اور مغرب کی نماز کا ذکر ہے، لیکن دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی کھانا جب حاضر ہو جائے تو کھانا کھاؤ پہلے، اس کے بعد نماز پڑھو۔
لیکن یہاں پہ یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ روز کی عادت نہیں کہ اب ایسا کہ یہ نماز کی جماعت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 7:45 بجے جماعت ہے تو ہمارے یہاں کھانا 7:45 ہی بجے لگتا ہو اور ہم نماز پڑھنے 8:15 بجے ہیں جب نماز ختم ہو جائے۔ یہ روز کی عادت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس طرح اپنی روٹین بنائیے کہ نماز کا وقت اور آپ کے کھانے کا وقت یہ وہاں متعارض نہ ہو، ٹکرائے نہ۔ لیکن اگر کبھی ایسی صورت آ جائے کہ کھانا حاضر ہے اور آپ نماز کا وقت بھی حاضر ہے تو آپ پہلے کھانا کھائیے، اس کے بعد ہی نماز پڑھیے، کیونکہ اگر آپ کھانا چھوڑ کے نماز میں آئیں گے تو آپ کے سامنے کھانا کی پلیٹیں گھومتی رہیں گی تو آپ کے نماز کے خشوع و خضوع میں خلل آئے گا۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ آپ کھانا کھا کے آئیے۔ اسی طرح امام کا بھی ایک مسئلہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، غالباً ابو داؤد کی ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھا رہے تھے حضرت بلال کے ساتھ، یا بعض صحابہ کے ساتھ آپ کھا رہے تھے، حضرت بلال نے اذان دے دی تو آپ نے کہا، صحابہ سے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، کہا ہاں، تو آپ نے وہاں پہ کھانا چھوڑ کے آپ گئے، آپ جو گوشت نوچ رہے تھے آپ نے وہ رکھا اور رکھ کر آپ گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو امام ہے جس کو متعین کیا گیا ہے کہ وہ اس کو اس وقت میں نماز پڑھانا ہے آ کر، وہ اس پر عمل نہیں کرے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ کھاتا رہے بیٹھ کے، بلکہ ایک متعین امام ہے، روز اس کو پتہ ہے کہ اس کو نماز پڑھانا ہے تو وہ چھوڑ کر آ کر نماز پڑھائے گا۔ بہرحال تو اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ آدمی پہلے کھانا کھائے اس کے بعد نماز پڑھے، اور یہ دیکھیے یہاں پہ یہ کوئی اس حدیث سے یہ استدلال نہ کرے کہ نماز کا معاملہ بہت ہلکا ہے اور کھانے کا معاملہ بہت بھاری ہے، اس لیے پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤ، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے خشوع و خضوع کے لیے مخل ہے، آپ کی نماز میں اس سے خشوع و خضوع میں کمی آئے گی، اس لیے کہا گیا کہ کھانا کھا کے آرام سے آئیے اور آ کے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔